अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खैर आफियत में रखे। आज हम पढ़ेंगे जुज़ 5 यानी सूरा अन-निसा। प्लेस ऑफ रेवलेशन मदीना यानी मकाम नज़ूल मदीना, मदीना में नाजिल हुई। वर्सेस 1 to 23 स्टोरी। इन वर्सेस 90 to 23 the topics of dowries, meher, the women whom it is forbidden to marry, and the requirement to give the dowry after a divorce are discussed. The fifth juz also includes additional ruling related to these matters. Main theme: justice and family law. Root of verses discusses women's rights, inheritance, laws, marriage, family, relationships and social orders. इसकी स्टोरी के बारे में बात करते हैं। महर के मौज़ूआत: वो औरतें जिनसे निकाह करना हराम है और तलाक के बाद महर देने की शर्त पर बहस की गई है। 5वें जुज़ में इन अमूर से मुतल्लिक़ इजाफ़ी अहकाम भी शामिल हैं। मेन थीम: इंसाफ और ख़ानदानी कानून। रूट्स ऑफ वाइसिस: ख़वातीन के हकूक़, विरासत के क़वानीन, शादी, ख़ानदानी ताल्लुकात और समाजी निज़ाम पर बहस। हाईलाइटेड वर्ड्स: Allah commands you concerning your children's inheritance. An-Nisa verse 11. सूरह अन-निसा आयत नंबर 11। अल्लाह तुम्हें तुम्हारी औलाद के बारे में हुक्म देता है, बेटे का हिस्सा 2 बेटियों के बराबर है। फिर अगर सिर्फ लड़कियां हों अगरचा 2 से ऊपर तो इनके लिए तरके का 2/3 हिस्सा होगा, और अगर एक लड़की हो तो इसके लिए आधा हिस्सा है। और अगर मैयत की औलाद हो तो मैयत के माँ बाप में से हर एक के लिए तरके से 1/4 हिस्सा होगा। और फिर अगर मैयत की औलाद ना हो और माँ बाप छोड़े तो माँ के लिए 1/2 हिस्सा है। फिर अगर इस मैयत के कई बहन भाई हों तो माँ का हिस्सा 1/4 हिस्सा होगा। ये सब अहकाम इस वसीयत को पूरा करने के बाद होंगे जो वो फौत होने वाला कर गया, और कर्ज़ की अदायगी के बाद होंगे। तुम्हारे बाप और तुम्हारे बेटे तुम्हें मालूम नहीं कि इनमें कौन तुम्हें ज़्यादा नफ़ा देगा। ये अल्लाह की तरफ से मुकर्ररा हिस्सा है, मुकर्रर करदा हिस्सा है। बेशक अल्लाह बड़े इल्म और हिकमत वाला है। की कॉन्सेप्ट: इन वर्स 3 द permissibility of polygamy is discussed. It is emphasized that justice must be maintained in the context of polygamous marriages. की कॉन्सेप्ट: आयत 3 तअद्दुद अज़वाज की इजाज़त पर बहस की गई है। इस बात पर ज़ोर दिया जाता है कि तादाद अज़दवाजी शादियों के तनाज़ुर में इंसाफ को बरकरार रखना चाहिए। सूरह अन-निसा के वर्सेस 24 to 147 इसके बारे में बयान करते हैं। स्टोरी: इन वर्स 34 द कॉन्सेप्ट ऑफ कव्वाम इज़ एड्रेस्ड, which refers to the role of men in managing the household. It emphasizes the importance of referring to an arbitration panel when there are issues in marriage. Verses 127 to 130 discuss matters related to women and issues of marital discord. स्टोरी कहानी: आयत 34 में कवाम के तसव्वुर पर तवज्जो दी गई है जो घर के इंतज़ाम में मर्दों के किरदार की तरफ इशारा करता है। जब शादी में मसाइल हों तो सालसी पैनल से रुजू करने की अहमियत पर ज़ोर देता है। आयत 127 से 130 औरतों से मुतल्लिक़ मामलात और मार्शल के मसाइल पर बहस करती हैं, यानी कि अज़दवाजी तनाज़ा पर बहस मुबाहिसा करती हैं। ये आयत 34 का तर्जुमा: मर्द औरतों पर निगहबान है इस वजह से कि अल्लाह ने इनमें एक को दूसरे पर फजीलत दी, और इस वजह से कि मर्द औरतों पर अपना माल खर्च करते हैं तो नेक औरतें शोरों की अतायत करने वाली और इनकी अदम मौजूदगी में अल्लाह
کی حفاظت و توفیق سے حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں، اور جن عورتوں کی نافرمانی کا تمہیں اندیشہ ہو تو انہیں سمجھاؤ، اور نہ سمجھنے کی صورت میں ان سے اپنے بستر الگ کر لو، اور پھر نہ سمجھنے پر انہیں مارو۔ پھر اگر وہ تمہاری اطاعت کر لیں تو اب ان پر زیادتی کرنے کا راستہ تلاش نہ کرو، بے شک اللہ بہت بلند بہت بڑا ہے۔ آیت نمبر 127 کا ترجمہ۔ اور آپ سے عورتوں کے بارے میں فتویٰ مانگتے ہیں، تم فرماؤ کہ اللہ اور جو کتاب تمہارے سامنے تلاوت کی جاتی ہے وہ تمہیں ان عورتوں کے بارے میں فتویٰ دیتے ہیں کہ ان کے حقوق ادا کرو، اور وہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے ان یتیم لڑکیوں کے بارے میں جنہیں تم ان کا مقرر کیا ہوا میراث کا حصہ نہیں دیتے، اور ان سے نکاح کرنے سے بے رغبتی کرتے ہو۔ حکم یہ دیتا ہے کہ تم یہ کام نہ کرو، اور کمزور بچوں کے بارے میں یہ فتویٰ دیتا ہے کہ ان کے حقوق ادا کرو، اور یتیموں کے حصہ میں انصاف پر قائم رہو، اور تم جو نیکی کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے۔ آیت نمبر 128 کا ترجمہ۔ اور اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کی زیادتی یا بے رغبتی کا اندیشہ ہو تو ان پر کوئی حرج نہیں کہ آپس میں صلح کر لے، اور صلح بہتر ہے اور دل کو لالچ کے قریب کر دیا گیا ہے، اور اگر تم نیکی اور پرہیزگاری اختیار کرو تو اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ آیت نمبر 129 کا ترجمہ۔ اور تم سے ہرگز نہ ہو سکے گا کہ عورتوں کو برابر رکھو، اگرچہ تم کتنی اس کی حفظ کرو تو یہ نہ کرو کہ ایک ہی بیوی کی طرف پورے جھک جاؤ اور دوسری لٹکتی ہوئی چھوڑ دو، اور اگر تم نیکی اور پرہیزگاری اختیار کرو تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ آیت نمبر 130 سورہ النساء۔ اور اگر وہ میاں بیوی دونوں جدا ہو جائیں تو اللہ اپنی وسعت سے ہر ایک کو دوسرے سے بے نیاز کر دے گا، اور اللہ وسعت والا حکمت والا ہے۔ مین تھیم: سوشل جسٹس اینڈ انڈیویجول رائٹس، سماجی انصاف اور انفرادی حقوق۔ روٹ آف ورسز ڈسکسز ویریس ٹاپکس لائک رولز آف وارفیئر، رائٹس آف آرفنز، فنڈامنٹلز آف فیتھ اینڈ سوشل جسٹس۔ جنگ کے قوانین، یتیموں کے حقوق، عقیدے کی بنیادی باتیں اور سماجی انصاف جیسے مختلف موضوعات پر گفتگو کرتا ہے۔ ہائی لائٹڈ ورس: If two groups of believers fall into dispute, make peace between them. سورہ النساء آیت ورس 35۔ ہائلائٹڈ ورس آیت 35۔ اگر تم کو میاں بیوی کے جھگڑے کا خوف ہو تو ایک منصف مرد کے گھر والوں کی طرف سے بھیجو اور ایک منصف عورت کے گھر والوں کی طرف سے بھیجو، یہ دونوں اگر صلح کرانا چاہیں گے تو اللہ ان کے درمیان اتفاق پیدا کر دے گا، بے شک اللہ خوب جاننے والا خبردار ہے۔ کی کانسیپٹس: آرفنز رائٹس، پروٹیکشن آف آرفنز پراپرٹی اینڈ جسٹس، ایتھکس آف وارفیئر، مورل رولز ان وار اینڈ پیس۔ کی کانسیپٹ: یتیموں کے حقوق یعنی یتیموں کی جائیداد کا تحفظ اور انصاف، جنگ کی اخلاقیات یعنی جنگ اور امن میں اخلاقی اصول۔ سورہ النساء ورسز 148 to 176 جز 6۔ اسٹوری: پروٹیکشن آف آرفنز پراپرٹی اینڈ رائٹس، جسٹس اینڈ مورل پرنسپلز ان سوشل ریلیشنز، رولز ریگارڈنگ inheritance distribution, principles of faith and worship۔ ورسز 148 سے 176 تک آیات کا ترجمہ۔ اسٹوری: یتیموں کے املاک اور حقوق کا تحفظ، سماجی تعلقات میں انصاف اور اخلاقی اصول، وراثت کی تقسیم، ایمان اور عبادت کے اصول۔ مین تھیم: سوشل جسٹس اینڈ پروٹیکشن آف رائٹس، یعنی سماجی انصاف اور حقوق کا تحفظ۔ روٹ آف ورسز ڈسکسز دا رائٹس آف آرفنز اینڈ ویمن، مورل ویلیوز ود ان دا کمیونٹی، انہیریٹنس رولز اینڈ ریلیجیس پرنسپلز۔ روٹ آف ورسز یتیموں اور خواتین کے حقوق، معاشرے میں اخلاقی اقتدار، وراثت کے قوانین اور مذہبی اصولوں پر بحث کی گئی ہے۔ ہائی لائٹڈ ورس: سورہ النساء verse 59۔ O you who believe, obey Allah and obey the messenger and those in authority
among you. ترجمہ: اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور ان کی جو تم میں سے حکومت والے ہیں. پھر اگر کسی بات میں تمہارا اختلاف ہو جائے تو اگر اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو اس بات کو اللہ اور رسول کی بارگاہ میں پیش کرو. یہ بہتر ہے اور اس کا انجام سب سے اچھا ہے. کی کانسیپٹس: orphans' rights, safeguarding the rights of orphans, inheritance, fair distribution of inheritance. یتیموں کے حقوق یعنی یتیموں کے حقوق کی حفاظت. وراثت کی منصفانہ تقسیم یعنی انصاف سے تقسیم کی جائے.